السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، یونان میں موجود سمندر سے ایک ایسا شہر دریافت ہوا ہے کہ جس کے بارے میں آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ایسا شہر کہ جہاں قدرت نے بے پناہ مختلف اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا اور فنا بھی کر دیا، لیکن آج کے انسان کے لیے نشانیاں ضرور چھوڑ دیں۔ تو چلیے پھر سمندر کی تہوں میں چھپے اس شہر کو جاننے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ نئی سے نئی ریسرچز کے بارے میں آگاہ ہوتے رہیں۔ ویورز، امریکہ، کینیڈا اور یونان کے ریسرچرز کو سمندر کی نارتھ سائیڈ میں بینتھک زون کے نیچے ایک ایسا شہر ملا ہے کہ جس میں کورل ریفز کے بنے ہوئے تقریباً 116 فٹ کے گھر بنے ہوئے تھے۔ ویورز، سائنسدانوں کے مطابق وہ گھر ماڈرن دور کے انسانوں کے گھروں کی طرز پر ہے۔ دوستو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے سمندر کی 7 تہوں کے نیچے کوئی انسان بس سکتا ہے؟ لیکن ویورز، یہ بات اس ایرا میں ثابت ہو چکی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بینتھک زون سمندر کا سب سے گہرا اور آخری زون ہے۔ اس زون میں خطرناک حد تک لو آکسیجن لیول ہوتا ہے، اس لیے یہاں سمندری مخلوق زیادہ تر نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور ڈیٹرائٹس پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اگر سمندری انسانوں نے یہاں اپنے گھر بنائے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی اور ان کی خوراک یہی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوں گی۔ سٹرینج۔ اس کے علاوہ دوستو، ریسرچرز کو اس شہر میں ایسے فوسلز بھی ملے ہیں کہ جو برڈز کی صورت میں تھے۔ وہ فوسلز جب آبزرو کیے گئے تو وہ کوے سے ملتے جلتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تحقیق کینیڈا کے مشہور سائنٹیفک جریدے میں شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ یونان کے سمندر میں کوے سے ملتے جلتے پرندے کے فوسلز پائے گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرندہ اڑتا تھا یا تیرتا تھا؟ ریسرچرز کے مطابق اس کی فزیک بالکل کوے جیسی تھی، لیکن وہ اڑتا نہیں تھا بلکہ تیرتا تھا۔ ویسے دوستو، وہ کوے جیسا تیرنے والا پرندہ سمندری انسانوں کے گھر کائیں کائیں کر کے مہمانوں کے آنے کی خبر دیتا ہوگا یا نہیں، یہ سائنسدانوں کو نہیں پتا۔ ویورز، اس شائع شدہ رپورٹ کے مطابق بینتھک زون میں امریکہ کے سائنسدانوں کو کچھ ایسے کورل ریفز کے بنے ہوئے برتن بھی ملے ہیں کہ جو تھے تو تھوڑے مختلف قسم کے، لیکن ان کی بناوٹ قدیم طرز کے ان برتنوں جیسی تھی جو اہرام مصر کے کھنڈرات سے ملے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی نہیں ہوگی کہ وہ برتن ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ابھی کوئی ان کو استعمال کر کے گیا ہو۔ اس کے علاوہ سمندر کے اس حصے میں، خصوصاً اس شہر کے ارد گرد جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں مختلف قسم کی تھیں، اور سمندر کی ویسٹ سائیڈ پر موجود سمندری گھاس عام سمندری گھاس جیسی تھی۔ ان جھاڑیوں کو اور آبزرو کیا تو اس میں سے ایسے سبسٹانسز ملے جو شفا بخش تھے۔ دوستو، یہ شہر ہیرے کی شکل جیسا تھا، یعنی اس کی پوری بناوٹ کو اگر سمندر کی لٹورل زون سے دیکھا جائے تو یہ ہیرے سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس شہر میں موجود گھروں میں ریسرچرز کو کئی سونے کے زیورات اور قیمتی اشیاء بھی ملی کہ جن کا تصور سمندر کی اس نچلی سطح سے ملنے کا نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شہر اس طرح کیسے پانی میں دفن ہو سکتا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں سونامی آیا ہو اور ہزاروں سال پہلے اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن آج کے انسانوں نے اس شہر کو دریافت کر لیا۔ ویورز، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ٹھیک اس طرح کا شہر مصر میں بھی دریافت ہو چکا
کہ جہاں گھر غاروں کی طرح تھے اور وہاں انڈر واٹر سکلپچرز بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں ایک مچھلی کہ جس کا نام آپ نے نہ سنا ہو وہ بھی ملی، اور وہ مچھلیاں زیادہ تعداد میں تھیں۔ ویورز، اس مچھلی کا نام اور فش ہے۔ اور فشز خطرہ بہت جلدی محسوس کر لیتی ہیں کیونکہ جاپان کے ساحلوں پر زلزلہ یا سونامی آنے سے پہلے یہ مچھلیاں زیادہ تعداد میں ملتی تھیں۔ اس مچھلی کی لمبائی بہت زیادہ ہے اور یہ سمندر کے بینتھک زون میں رہنا پسند کرتی ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق یہ فش سمندری انسانوں کی خوراک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ فش خوش قسمتی کی علامت ہے کیونکہ فلوریڈا کے ساحلوں پر اگر آپ نے یہ فش دیکھ لی تو آپ خوش قسمت ہیں۔ دوستو، آخر میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، سائنسدانوں کو اس شہر کے ایک غار نما کمرے میں ایک ایسا سکلپچر ملا کہ جو سجدے کی صورت میں جھکا ہوا تھا۔ اس سکلپچر کی حالت پانی میں ہزاروں سال رکھے جانے کے باعث بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس کی اوورآل پوزیشن ٹھیک تھی۔ دوستو، کبھی یہ شہر بھی ہنستا مسکراتا شہر ہوگا، لیکن اب یہ فنا ہو چکا۔ ریسرچرز کو اس پر اور زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سمندر کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ خیر دوستو، اس تحقیق کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی۔ اللہ حافظ۔